تمام علماء محدثین اس بات پر متفق ہیں اور اس بات پر آقا علیہ السلام کی تمام امت کا اجماع ہے کہ جب بھی ہم لوگ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں، اگر اس میں محبت، عقیدت، مودت، چاہت، الفت شامل ہو تو آقا علیہ السلام اپنے اس امتی پر اپنی خاص توجہ فرماتے ہیں۔ اب جب آپ لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوگی، جب آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پڑھا ہی نہیں، تو کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ آپ کی طرف ہوگی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جو بلند آواز سے درود پاک پڑھواتے ہیں، ہمارا مقصود آپ کو تنگ کرنا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جب تک ہم اونچی آواز سے بولے نا، اونچی آواز سے درود پاک پڑھے نا، ہم دل میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، زبان سے پڑھ لیتے ہیں، تو بس ضروری تو نہیں ہے اونچی آواز سے پڑھیں۔ اب ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے گا، جو میں خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگتا ہے، اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک داغ لگتا ہے، دھبا لگتا ہے۔ اس کا دل رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، اس کے بعد اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اب حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کو حق اور سچ کا پتہ نہیں چلتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پر داغ لگ جاتے ہیں، تو چہرے پر اگر داغ لگ جائے تو انسان کوئی اچھی سی کریم لگاتا ہے، داغ ہٹ جاتا ہے۔ کپڑے پر لگ جائے تو انسان کسی اچھے سے ڈٹرجنٹ سے دھوتا ہے تو کپڑا بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اب دل پر جو داغ لگ گیا ہے، اس کو بندہ کیسے دھوئے؟ اگر دل کو ہم باہر نکالیں گے تو دل باہر آتے ہی انسان کی موت واقع ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے۔ اب ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، بچنا بھی چاہتے ہیں ہمارا دل کالا بھی نہ ہو۔ اب معصوم تو ہم ہے نہیں، نبی تو ہم ہے نہیں، انبیاء ہی معصوم ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہر سبھی سے غلطی ہو سکتی ہے، سبھی سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہر انسان، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے آج تک گناہ نہیں ہوا۔ کم از کم کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی حسد، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ تو انسان سے سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ فلاں گناہ کرو گے تو دل پر داغ لگے گا، فلاں گناہ نہیں کرو گے تو داغ نہیں لگے گا، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا کہ جب گناہ ہو گیا، داغ لگ گیا، اب یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، اب آپ نے بیماری بتا دی، اس کا علاج بھی بتا دیں۔ آپ کو شاید خبر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، آپ لوگ تو میرے اپنے علاقے کے ہیں، میں تو ان پشتو والوں سے اور سندھی زبان والوں سے اور بلوچ کی زبان والوں سے بھی سبحان اللہ کہلا چکا ہوں۔ آپ نہ آتے تو ٹھیک تھا، اب آ گئے ہیں تو اب آپ کو بولنا پڑے گا، انشاءاللہ بولیں گے۔ توجہ سے میری بات سنیے گا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے سیاہ نقطہ ہٹ جائے، سیاہ جناب والا جو داغ لگا ہے وہ ہٹ جائے، اس کا دل سفید ہو جائے، اس کا دل اجلا ہو جائے، اس کا دل نورانیت سے بھر جائے، اس کے دل میں نور آ جائے، تو آپ کے اور میرے آقا و مولا نے فرمایا اس میرے غلام کو چاہیے مجھ محمد پر وہ بلند آواز سے درود پڑھے، ادھر وہ درود پڑھے گا، ادھر میں مدینے میں نگاہ کرم سے اس کے کالے دل کو سفیدی میں تبدیل فرما دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، کوشش کیا کریں اپنے آقا و مولا کی ذات پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا کریں، اس سے آپ کو رسول اللہ کی توجہ بھی حاصل ہوگی، آقا علیہ السلام کی قربت بھی حاصل ہوگی، اور آپ کا دل بھی سفید ہو جائے گا، آپ کا دل نورانیت سے بھر جائے گا، آپ کے دل میں نور آ جائے گا، فطور نکل جائے گا۔ فطور کو بھگانے کے لیے، نور کو اپنے دل میں لانے کے لیے زہرا کے بابا پر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیمرہ پھیر بھائی، پھر کیمرہ اس بندے تے زوم کری جیڑا بندہ درود نہیں پڑھتا، زوم کری اس بندے تے،
ہاں جی ساجد بھائی نو پتا چلے کہ بندہ محفل جایا سی تے نے درود نہیں پڑھیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. سامعین محترم، بندہ ناچیز پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے آقا و مولا کے معجزہ معراج کا ذکر فرمایا ہے. پورے قرآن میں آقا علیہ السلام کا باقی کوئی معجزہ موجود نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آقا علیہ السلام کا کوئی بھی معجزہ قرآن میں موجود نہیں ہے. باقی انبیاء کے معجزات موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ کو 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی امت نے آپ سے پانی طلب کیا، عرض کی اللہ کے نبی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم پانی پینا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مہربانی فرمائیں ہمارے لیے پانی کا انتظام فرمائیں. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے تو ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ سے طلب کروں گا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا، اس کے بعد میں انتظام کروں گا. نہیں، اللہ اپنے نبیوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. اللہ اپنے نبیوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے عصا وہ جناب والا پتھر پر مارا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور آپ نے اپنے 12 جناب والا اپنے قوم کے 12 ان سرداروں کو کہا اپنا اپنا گھاٹ علیحدہ بنا لو، آج کے بعد تم علیحدہ پانی پیو. تو اس معجزے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے جناب والا لوہے کو موم کرتے تھے اور اس کے ساتھ اپنی مرضی سے ہتھیار بناتے تھے. اس کا ذکر بھی موجود ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالا ولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، عرض کی مالک میں ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. بلا لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے دل کی تشفی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسا زندہ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابراہیم پھر ایسا کرو، 4 پرندوں کو پکڑو اور ان کو پکڑ کر ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، تقسیم جناب اللہ قیمہ بنا دو. قیمہ بنانے کے بعد ان کے جو جناب اللہ پر ہیں ان کو ہوا میں اڑا دو اور پھر سمت ہن یاتینک سعیا، ان کو آواز دو. جب تم ان پہاڑوں پر پڑے ہوئے قیمے کو آواز دے ہوئے پھر دیکھنا ہم ان جناب اللہ ان قیمے کو علیحدہ کیسے کرتے ہیں، پھر ان میں جناب اللہ وہ کٹی ہوئی ہڈیاں جوڑتے کیسے ہیں، اس پر گوشت لگاتے کیسے ہیں، وہ اڑے ہوئے پر. توجہ ہے نا؟ وہ اڑے ہوئے پر ہم واپس لگاتے کیسے ہیں، پھر ان کو اڑاتے کیسے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی دکھا دیا. اور جناب سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو اللہ تعالی نے قرآن میں یکے بعد دیگر بیان فرما دیے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بنا سکتا، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بتا دیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کو اٹھاتے، مٹی سے پرندہ بناتے. توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ اب دیکھیے آج 14ویں صدی میں مولوی کہتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں. اب بتا مولانا کیا کہو گی اس آیت کے بارے میں کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، مٹی سے پرندہ بناتے ہیں اور فَانفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس پر جناب اللہ مٹی کا بنایا ہوا پرندہ جب عیسیٰ نبی اس میں پھونک مارتا ہے، بلند آواز سے بولو نا، جب اللہ کے نبی اس میں پھونک مارتے ہیں وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا ہے، اس پہ روح آ جاتی ہے، اس پہ جان آ جاتی ہے. ارے تم کہتے ہو پھونکوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ تو پھونکوں سے مردوں کو زندہ کر رہا ہے.
मालूम हुआ अकीदा अहले सुन्नत ही हक पर मबनी है, अकीदा अहले सुन्नत भी सच पर मबनी है, बाकी सब अकीदे झूठ पर मबनी है, कुरान से मुतजाद है, अहादीस से मुतजाद है। अगर कभी भी किसी का अकीदा ना कुरान से टकराया ना हदीस से टकराया, वो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा फाजिल बरेलवी का अकीदा है, वो इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा है, वो दाता अली अजमेरी का अकीदा है, वो ख्वाजा अजमेरी का अकीदा है, वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का अकीदा है, वो जुनैद बगदादी का अकीदा है, वो इमाम हुसैन। अब देखिए, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको ये सारे मौजज़ात कुरान से जनाब अल्लाह निकाल निकाल कर सुनाता जाता। अब अल्लाह ने कुरान में बाकी सब नबियों के मौजज़ात, मिसाल के तौर पर एक और भी मिसाल दे दूं, दानियाल अलैहिस्सलाम जंग लड़ रहे थे, तवज्जो है, दानियाल अलैहिस्सलाम जंग कर रहे थे। जब आप जंग कर रहे थे तो शवाल मुकर्रम की 30 थी, शवाल मुकर्रम की 30 थी। शवाल मुकर्रम के बाद कौन सा महीना आता है? जनवरी फरवरी। खा गई तानू जनवरी फरवरी, ऐ याद ना करियो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐ याद ने बच्चे बच्चे छोटे वड्डे चंद दी पुछो, मैंने नहीं याद। तेरा चंद नाल ताल्लुक ही होवे ते तेनू चंद याद है। जिसनू वेखो अंग्रेजी दे पीछे, जिसनू वेखो ओए अंग्रेजां ने भी कदी तुहाडे चंद दे महीने याद कीते ने, तुसा किवें याद कर दे हर बंदा? चांद की तारीख को क्या होता है? ये इस्लामी कैलेंडर है, और जो कौमें अपनी सकाफत को छोड़ जाती हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। खबरदार, अंग्रेजों के कल्चर से दूर रहे। बेशक अंग्रेजी पढ़े, चाइना ने तरक्की की है, चाइना के सदर जो है शी चिनपिंग, वो इस वक्त अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अंग्रेजी नहीं बोली। वो कहते हैं हम अपनी जुबान बोलेंगे, हमें अपनी जुबान पर नाज है। चाइना के सदर को अपनी जुबान पर नाज है, क्या हो गया पाकिस्तानियों, तुम्हें अपनी जुबान पर नाज नहीं है? बोलो तो सही ना, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह जरा। आज देख लिया ये अंग्रेजी पढ़ाने का हाल, जो हमने अपनी बेटियों को अंग्रेजी पढ़ाया, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया, दीन से दूर किया, कुरान से दूर किया। अब औरत मार्च देखा है आप लोगों ने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन देखा है आप लोगों ने? कैसी बेहयाई है, कैसी फुहाशी है, कैसी उरियानी है इन लोगों ने सड़कों पर फैलाई है। पाकिस्तान को कहते हैं ये सेकुलरिज्म है। पाकिस्तान में जब तक एक भी आलिम मौजूद है, रसूलुल्लाह का नौकर मौजूद है, रसूलुल्लाह का गुलाम मौजूद है, इस पे हम सेकुलरिज्म नहीं आने देंगे। ये कल भी मजहबी देश मजहबी मुल्क था, ये आज भी मजहबी मुल्क है। कल भी रसूलुल्लाह का नारा लगता था, आज भी रसूलुल्लाह का नारा लगेगा, क़यामत तक रसूलुल्लाह का नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? इलाहा दस्तूर रियासत क्या होगा? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, तवज्जो से समाप्त कीजिएगा। भाई साजिद की बेटी पैदा हुई, इन्होंने अपनी बेटी की खुशी में महफिल मिलाद को सजाया। पाकिस्तान में औरत नारा लगाती है कि हमें आजादी चाहिए। तुम्हें किससे आजादी चाहिए? तुम्हें अपने बाप से आजादी चाहिए, तुम्हें अपने भाई से आजादी चाहिए, तुम्हें अपने शौहर से आजादी चाहिए, तुम्हें अपने बेटे से आजादी चाहिए। कौन सी आजादी? देख लो यूरोप के अंदर जहां कहते हैं कि औरत आजाद है, खुदा की कसम जितनी औरत वहां पर मजलूम है, इतनी औरत यहां मजलूम नहीं है। वहां औरत कमाती खुद है, खाती खुद है, न उसके सर पर हाथ रखने वाला कोई है, न उसके दुखों का मदावा करने वाला कोई है, न उसको सीने से लगाने वाला कोई है। अरे खातून, अरे औरत, पाकिस्तान में जितनी औरत महफूज है इतनी तो कहीं भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर शौहर कमा कर आता है, शाम को अपनी बीवी के हाथ में रखता है, वो भी तो औरत है। जहां पर बेटा कमा कर लाता है, शाम को अपनी मां के हाथ में रखता है, वो भी तो औरत है। जहां भाई कमा कर लाता है, शाम को अपनी बहन के हाथ में रखता है, वो भी तो औरत है। जहां बाप कमा कर लाता है, अपनी बेटी के हाथ में रखता है, वो भी तो औरत है। यहाँ पर बेटी
کی قدر کی جاتی ہے, یہاں پر ماں کی قدر کی جاتی ہے, یہاں پر بیوی کی قدر کی جاتی ہے. ارے پاکستان میں تو عورت آزاد ہے, پاکستان میں جناب اللہ کون سی آزادی کی بات کرتے ہو؟ کیا فحاشی پھیلانا آزادی ہے؟ کیا غیروں کے بچے پیدا کرنا آزادی ہے؟ کیا گندے کپڑے پہننا آزادی ہے؟ بات سنو, کہتی ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو. او میری بہن سن, کہ اگر ہم اپنا کھانا خود گرم کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر یاد رکھ لو جو عورت اپنے گھر کا جھاڑو دیتی ہے, جو عورت اپنے گھر اپنے بچوں کا کھانا گرم کرتی ہے, اب سنو ہمارے اسلام میں عورت کو اس عمل کا فائدہ کیا ہے, اجر کیا ہے, ثواب کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا. میرے اور آپ کے نبی امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے بچوں کا کھانا گرم کر کے ان کو کھلائے گی, اپنے گھر میں جھاڑو دے گی, جو اپنے بچوں جو اپنے گھر کا کام کاج کرے گی. ایک مرد جو ساری رات نفل پڑھتا رہے اس کے نفل پڑھنا ایک طرف, ایک عورت کا اپنے گھر میں جھاڑو لگانا ایک طرف, اس کا ثواب. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. ہمارے ملک میں تو عورت آزاد, جنگ لڑنی ہے تو امریکہ کی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑو, یورپ کی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑو. جہاں پر بچے تو عورتوں سے پیدا کیے جاتے ہیں پر ان کو حقوق نہیں دیے جاتے. توجہ ہے آپ کی؟ عورت کا حق ہے اس کو چار دیواری میں بٹھایا جائے, عورت کا حق ہے اس کو چار دیواری میں بٹھا کر کھلایا جائے, عورت کا حق ہے کہ جناب اس کی تمام ضروریات چار دیواری کے اندر پوری کی جائیں. یہ عورت کا حق ہے, یہ عورت کا حق نہیں ہے کہ فحاشی پھیلائے, بغیرتی پھیلائے. یاد رکھیے گا میرے آقا نے فرمایا ایک عورت چار مردوں کو جنت بھی لے کر جا سکتی ہے اور ایک عورت چار مردوں کو جہنم بھی لے کر جا سکتی ہے. اگر عورت فحاشی پھیلائے گی, جناب عریانیت پھیلائے گی اور غلط کاری کرے گی, اپنے گھر سے باہر نکلے گی, اپنے سر سے دوپٹہ اتارے گی, اپنے جناب بالوں کو برہنہ نکل جناب لے کر باہر پھرے گی, گھومے گی, تو اس کا جناب سب سے زیادہ نقصان اس کے باپ کو ہوگا, اس کے بھائی کو ہوگا, اس کے شوہر کو ہوگا. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالی ہمیں ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا خبردار, جس طرح غیروں کی عورتیں باہر نکلتی ہیں تمہاری عورتیں باہر نہ نکلے. کیوں؟ کافر اور مشرک کی عزت نہیں ہوتی, وہ بے عزت ہیں. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے, عزت اس کے رسول کے لیے, رسول کے غلاموں کے لیے عزت ہے. ہمارا وہ نبی ہے, توجہ ہے آپ کی, بلند آواز سے سبحان اللہ. کہ میں ایک جناب روایت پڑھنا چاہتا ہوں. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. گستاخو, تمہیں تکلیف اصل میں پاکستان سے نہیں ہے, تمہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ سے تکلیف ہے. تم یہ سمجھتی ہو کہ اگر یہ لبیک والے آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لبیک والے آ گئے تو ہم جناب نون لیگ کی طرح, پی ٹی آئی کی طرح, کافلی کی طرح اور پی پی کی طرح ہم جناب ایوانوں سے جناب چاپلوسی اور خوشامد کی آئی ایم ایف کا کھانا لے کر نہیں کھائیں گے. ہم اس قوم کو بتائیں گے تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا پر غیر سے نہیں مانگا. انڈی سبحان اللہ ہے. اچھی بولو یار, کی ہو گیا دونوں, اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. میرے نبی کسے گل منگیا؟ بولو کسے تک ہاتھ پھیلایا؟ نہیں. اس میں بھی پاور سٹیٹ سن جناب خیبر کے اندر, شام کے اندر ایک کافروں کی بڑی بڑی حکومت سن, پر میرے نبی کسی نال مذاکرات نہیں کیتے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر دیں, ہمیں اتنا قرض دے دو, ہمیں اتنا قرض دے دو. نہیں, نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کر سرکار نے جنگ کی, جنگ فرمائی. سرکار نے ان ملکوں کو فتح کیا, ان کا مال غنیمت اپنے قبضے میں لیا, اپنے غلاموں میں تقسیم کیا. سرکار نے اپنے غلاموں کو بزدلی نہیں سکھائی ہے, سرکار نے اپنے غلاموں کو جرأت و بہادری سکھائی. توجہ ہے آپ کی؟ بیٹی کی عزت جتنی پاکستان میں ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے. جتنی عورت پاکستان میں محفوظ ہے اتنی کہیں بھی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ گوگل آپ کے پاس ہے, آپ سرچ کر لیں, دیکھ لیں کہ جناب والا یورپ کی تمام کنٹریز میں, امریکہ کی تمام کنٹریز میں
چھوٹی چھوٹی معصوم بچے پیدا کرتی ہیں، وہ مائیں بن جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو بچہ ہم نے پیدا کیا ہے اس کا باپ کون ہے۔ ان بچیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جناب جو بچہ میں نے اپنی گود سے جنم دیا ہے جس بچے کو، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ ماموں ہے، چاچو ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ واحد ملک ہے، توجہ ہے آپ، ایک طرف لبرل کھڑے ہیں، ایک طرف محمد عربی کے شیر کھڑے ہیں۔ فیصلہ اب اس قوم نے کرنا ہے، لبرل لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا محمد عربی کے شیروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور بلند آواز نال بولو جاؤ مدینے واپس لاؤ یقینا، شالا بزدل بندے نال تے جناب والا گھر ہی نہ ہو، کھا جان کے تانوں کی ہوندا، مرد بن کے دکھاؤ، ہن وقت ہے باہر مرد بننے دا۔ رضوی تیرے جان نثار، ہمار بیش رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار۔ اسی تا انہاں چیزاں دے بھی خلاف ہاں جڑا کچھ نکاح نامے تے ہوندا ہے۔ اے نکاح نامے تے جڑا کچھ لکھوایا گیا او دی وجہ تو یہ عورتاں باہر آئیاں۔ اسلام آباد اور لاہور دی گندی گلیاں نو انہاں نے گند نال بھریا ہے اور جناب والا فحاشی دے اڈے انہوں نے بنائے نے، انہوں نے ڈکن والا کوئی نہیں، حکومت کی سرپرستی سب کچھ ہو رہا ہے۔ مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی، اگر لبیک والوں کو ایک ہی رات میں پورے پاکستان سے اریسٹ کر کے جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے تو ان کنجریوں کو کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ سڑکوں پر ناچنے والی ماں نہیں ہوتی، سڑکوں پر ناچنے والی بہن نہیں ہوتی، سڑکوں پر ناچنے والی بیٹی نہیں ہوتی، بیٹی وہ ہوتی ہے جو زہرا کی کنیز۔ نہیں سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی۔ بیٹی وہ ہوتی ہے جو پردے دار ہو، بیٹی وہ ہے جو گھر میں بیٹھ کہتی ہیں ہمیں نہیں کرنا پردہ، تم نے کیوں نہیں پردہ کرنا؟ ہم نے تھوڑی کہا ہے، یہ خادم حسین رضوی نے نہیں کہا، یہ شبیر حسین جلالی نے نہیں کہا، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہتی ہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، جناب اللہ چہرے کا پردے میں کیا رکھا ہے؟ تمہاری آنکھیں سیدہ زہرا پاک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، سیدہ زہرا پاک سے بھی زیادہ تم نیک ہو، کائنات کی عورتیں قربان کر دوں سیدہ زہرا کے جناب اللہ قدموں کی دھول پر۔ حسین کی ماں جہاں سے گزرتی تھی، خدا کی عزت کی قسم جناب جنت کی حوریں ان کا دل کرتا تھا کہ ہم اپنے دوپٹے اتار کر زہرا کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ زہرا وہ جنت کی کلی ہے جس کو میرے کریم آقا جناب اللہ جن کی زلفوں کو اپنے نام مبارک پر رکھ کر سرکار سنتے تھے۔ اما عائشہ الصدیقہ عرض کرتی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا وجہ ہے؟ سب لوگ اپنی بچیوں سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو سونگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا بدھو والو، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ عائشہ جناب میری بیٹی جناب زہرا یہ جنت کی کلی ہے، میں جب اس کو سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سنیے گا جب جناب اللہ ایک حاتم تائی کی بیٹی جب دربار مصطفیٰ میں آئی تو جناب میرے سرکار کے سامنے رونے لگ گئی۔ میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی میں عزت دار باپ کی عزت دار بیٹی ہوں، میں میرے باپ کے دربار میں جب بھی کوئی جناب اللہ سر سے برہنہ عورت آتی اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہوتا تو میں اپنے دوپٹے اتار کر ان کے سروں پر ڈالتی تھی۔ آج میرے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، آج میں جناب اللہ برہنہ سر کھڑی ہوں، ایسی بغیرتی سے بہتر تھا میں مر جاتی، میرے سر پر دوپٹہ ہوتا، میرا سر ننگا نہ ہوتا، میں وہ کافر کی بیٹی تھی، وہ مسلمان کی بیٹی نہیں تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ میرے کریم آقا نے سنو میرے کریم آقا نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر جیسے ہی سرکار اس کو عطا کرنے لگے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خیال فرمائیں یہ دشمن کی بیٹی ہے، اس کے سر پر اپنی چادر نہ ڈالیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا خاموش، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو یا چاہے دشمن کی ہو۔ تاجدار ختم نبوت، بلند آواز، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اللہ کے جن ماں کا دودھ پیتا ہے حلال کر، تاجدار ختم نبوت
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हां दी ऐसी तैसी है, की समझते कि साडे दिलों में जो रसूलुल्लाह दी मोहब्बत कर देंगे। क्या बात। और साडियां मावां सानू दुध इस वास्ते नहीं पाया सी किसी दुकाना चलाइए, काश्तकारियां करिए, घर बनाइए, मकान बनाइए, जायदादां बनाइए, नहीं। साडियां मावां सानू दुध इस वास्ते पाया सी, मेरा पुत्रा दुध रज के पी ले, मैं भी नबी नबी करदी रही हां, तू भी नबी नबी करदा रही। तवज्जो है? अब सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने सब नबियों के मौजज़ात अलग-अलग बयान कर दिए, सेपरेट। मेरे करीम आका का कोई मौजज़ा भी बयान नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं जो दानियाल अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था, अब सुनिएगा, वो चांद की क्या थी? मेहरबानी, आप एक बंदे को याद होगी मेरा काम होगा, एक बंदे को याद हो जाए मेरा काम हो जाता है। बस मैं जरूरी नहीं समझता कि सब बंदों को मेरी तकरीर समझ जाए, सब बंदों को याद हो, बस एक बंदे को याद आ जाए तो बस काम होगा, आने का मकसद पूरा होगा। 30 शवाल सूरज गुरूब होने लगा। इस्लामी 4 महीने ऐसे हैं जिनमें जंग लड़ना जायज नहीं है, हुर्मत के महीने। कौन कौन से? ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। ठीक है, रजब में भी जंग नहीं लड़ी जा सकती, ज़िकात में भी, ज़िलहज में भी और मुहर्रम में भी नहीं लड़ी जा सकती। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुर्मत के महीने हैं। अब अगले दिन 30 शवाल और मुकर्रम के बाद क्या होता है? यकम ज़िकात। अब यकम ज़िकात को जनाब दानियाल अलैहिस्सलाम जंग नहीं लड़ सकते थे, 1 महीने से मुसलसल जंग जारी थी। अब ये कहने लगे, ऐ परवरदिगार, अगर अभी सूरज गुरूब हो गया तो ये जंग 2 महीने 3 महीने रुक जाएगी और फिर असरनो ये काफिर जो हैं ये अपना असला तेज कर लेंगे और असला ये साजो सामान ज्यादा कर लेंगे और हमें शिकस्त हो जाएगी। तो परवरदिगार क्या ही बेहतर होता ये सूरज जो गुरूब हो रहा है यही रुक जाए। नहीं तवज्जो कोई नहीं थोड़ी। इधरों नबी हाथ चुके मैनू डको एनू रोको। अल्लाह पाक ने फरमाया सूरज जी मौला, मैं वेख्या नहीं नबी इशारा कर देता है रुक जा रुक जा। सूरज उठ रुक रहा जंग होती रही। वशम्सु तजरी ली मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़। अल्लाह ताला ने कुरान में इसको भी बयान फरमाया। अब आप देखिए, एक तरफ सूरज रुका, वापस नहीं आया, नीचे भी नहीं गया, वहीं पर रुका रहा। इधर जब हबीब यमनी मुस्तफा की बारगाह में आया, उसने आकर कहा कि मेरा सवाल पहला ये है कि ये जो सूरज आसमान पर चमक रहा है, दमक रहा है, मैं चाहता हूं ये अभी इसी वक्त गुरूब हो जाए और अभी इसी वक्त आसमान पर 14वीं का चांद नमूदार हो जाए, फिर वो चांद 2 टुकड़ों में बट जाए, एक टुकड़ा इधर आए, दूसरा टुकड़ा इधर आए और वो चांद आकर आपकी नबूवत की तस्दीक करे, आपकी रिसालत की गवाही दे और उसके बाद फिर वो जुड़ जाए और फिर वो गुरूब हो जाए और वो गुरूब हुआ वो सूरज वापस आ जाए। जब उसने इतना दकीक सवाल किया, कायनात का मुश्किल तरीन सवाल किया, तो सब मक्का के काफिर बगले बजाने लगे, ऐसा नहीं कर सकता, ये तो कोई नहीं कर सकता, ये तो कोई नहीं कर सकता। जब वो बगले बजाने लगे, ज़हरा के बाबर इधर हाथ उठाए, हाय 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 हाय, इधर मेरे नबी के हाथ बुलंद हुए, उधर जनाब वाला वो जनाब जो ऊपर चांद दमक रहा था, दोपहर का वक्त था, वो सूरज गुरूब हो गया और जनाब वाला एक लम्हे से पहले चांद आ गया। चांद 2 टुकड़े हुआ, शक हुआ, बट कर एक हिस्सा इधर आया, दूसरा हिस्सा इधर आया। उसने आते ही मेरे आका की कलमे जनाब वाला मेरे करीम आका का कलमा पढ़ा, सरकार की नबूवत की तस्दीक की, सरकार की रिसालत की तस्दीक की। उसके बाद वो फिर जुड़ गया, फिर वो भी गुरूब हो गया, फिर जनाब सूरज आ गया। मैंने कहा मालिक उधर सूरज रुका, तूने कुरान में बयान किया, इधर डूबा भी सही, आया भी सही, चांद 2 टुकड़े किया भी सही, फिर भी कुरान में बयान नहीं किया। मालिक मुझे समझ नहीं आई, कुरान था मुस्तफा की शान के लिए, कुरान था मुस्तफा के मकाम के लिए, मुस्तफा के मौजज़ात बयान होते। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, कुरान में मुस्तफा के ये सभी मौजज़ात तुम्हारे नजदीक दरख्तों को चलाना बड़ी बात है, पत्थरों को कलमा पढ़ाना बड़ी बात है, 5 उंगलियों से 5 दरिया चलाना बड़ी बात है, कताबा की निकली हुई आंख को जोड़ना बड़ी बात है और जनाबे हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा करना बड़ी बात है। तुम्हारे नजदीक शेरों से कलाम करना बड़ी बात है, गो से जनाब वाला
الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے واقعہ معراج ذکر کر کے یہ تاثر دیا کہ جہاں پر انبیاء کے جناب جملہ کمالات کی انتہا ہے وہاں سے محمد عربی کی جملہ کمالات کی ابتدا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سمجھ آئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ معراج اس لیے بیان فرمایا، رب العالمین نے یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھ لو میں نے قرآن میں سبھی نبیوں کے معجزات کا ذکر کیا ہے پر مصطفیٰ کے فقط واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے. اس وجہ سے کیا. چھوڑ دیں ان بچوں کو، بزرگوں چھوڑ چھوڑ. توجہ ہے؟ سبحان اللہ اونچی کہو اور اونچی. اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ معراج کا ذکر اس لیے کیا. ایک طرف انبیاء کے تمام معجزات ہیں، دوسری طرف فقط معجزہ معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغام ہم تک یہ پہنچایا کہ جہاں تک تمام نبیوں کی شان کی انتہا ہے وہاں سے محمد عربی کی شان کی ابتدا ہے. جس کی ابتدا ہی معجزہ معراج سے ہے اس کی انتہا کیا ہوگی؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی انتہا کسی کو معلوم نہیں ہے ویسے ہی میرے آقا کی شان کی انتہا کسی کو معلوم نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ سبحان سے واقعہ معراج کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر لفظ سبحان سے، اس کی ایک خاص ڈیفینیشن قرآن میں موجود ہے. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو میں تو آپ کو قرآن کی زیارت کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا تے آیا نہ کرو، آؤندے ہو تو شیر بن جائے، پٹوایا نہ کرو. سبحان اللہ دی خاطر سانو ہاتھ جوڑنے پوندن تواڈے اگے تے منتاں کرنیاں پوندن نا. ایتھے مقابلہ کیتا کرو ساڈا. مولوی صاحب تواڈا ساڈا اج مقابلہ ہے. کی مقابلہ ہے؟ اج ویکھدے ہیں تساں جناب تقریر کر کر کے تھک دیو یا اسی سبحان اللہ آ کے تھکنے. سبحان اللہ. اسی اج جناب تواڈے نال مقابلہ کرن واسطے ہیں. تسی بھی عاشق ہو تے اسی بھی عاشق ہاں. پتہ تے لگے کون بڑا. ایتھے مقابلہ ہونا چاہیے. ہاں سنو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام لفظ سبحان کی تعریف بتانے لگا ہوں. سنیے موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریوں کو چرانے کے بعد جب آپ واپس آنے لگے اپنی آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی، وہ بھیڑ بکریاں بھی ساتھ. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے انی آنست نارا، آپ کو دور سے ایک آگ نظر آئی. کیا نظر آئی؟ آگ. کیا نظر آئی؟ آگ. آپ نے اپنی فیملی کو کہا، اپنے بیوی کو کہا ساتھی کو منہا بخبر، آپ یہیں بیٹھیں میں خبر لیتا ہوں یہ آگ کیسی ہے، یہ کس چیز کی آگ ہے، کہاں روشن ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو دیکھنے کے لیے خبر لینے کے لیے چل پڑے. جیسے ہی اس آگ کے قریب پہنچے وہ ایک درخت سے جناب اللہ نمودار ہو رہی تھی تو اس درخت سے آواز آئی موسیٰ یہ آگ نہیں ہے یہ تیرا خدا ہے، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا. چپ کر گئے. کدی نہیں سنیا تساں؟ میں قرآن جو پڑھے اللہ نے بتایا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما اتاها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها سبحان اللہ رب العالمین. یا موسیٰ اے موسیٰ انہ انا اللہ. یا موسیٰ انہ انا اللہ، انہ انا اللہ، انہ. ہون سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے کبھی آپ کے سامنے کسی عالم نے بیان نہیں کیا اس لیے آپ نے یوں مجھے دیکھو بھی کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. فلما ذاقا الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان علیہما من ورق الجنہ. درخت کا ذکر بھی قرآن میں ہے. صحیح پڑھ رہا ہوں. درخت کا ذکر بھی قرآن میں ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کلام سنا موسیٰ علیہ السلام دل دے بیٹھے. اب پروردگار کی آواز جو بندہ سن لے. اب یہاں پر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے اور سننے کے لیے کان کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی آپ انسان ہو میں انسان ہوں، مجھے بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے. ہم ضرورت مند ہیں اور جو ضرورت مند ہو وہ خدا نہیں ہوتا.